اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فمید وقول الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما عزاداران سید الشہداء اس عزاخانے میں شفاعت معصوم کے عنوان پر مجالس کا سلسلہ جاری ہے۔ ان مجالس میں آپ جس شوق و ذوق اور توجہ اور محبت کے ساتھ شرکت فرما رہے ہیں اس پر میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ ان مجالس میں جس فکر کو ہم ملت شفاعت کے لیے توجہ فرمائے، مدد کے لیے پنجتن پاک کے اسماء گرامی کی تختی کو کشتی میں رکھنے کی کیا ضرورت تھی، جو اب دریافت بھی ہو چکی ہے، جس کا اب پتہ بھی چل چکا ہے، جو ایشیا کے عجائب گھر میں موجود بھی ہے، جس میں حضرت نوح نے اللہ کی بات میثاق موجود ہے۔ ان سے یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ جب آخری نبی آئے گا تو تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے، اس کی نصرت بھی کرو گے، اس کی تصدیق بھی کرو گے۔ تو سارے انبیاء نے اقرار کیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ كَمَا أَتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لِتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اے گروہ انبیاء، تمہیں اس شرط پر نبی بنایا جائے، امتحان لیا کہ یہ وہی ہے یا عام بچہ ہے، اور اس نے 2 تشت منگائے، ایک تشت میں جلتے ہوئے انگارے رکھے، ایک تشت میں یاقوت اور لال رکھے، اور دونوں تشت لائے گئے تاکہ امتحان لیا جائے کہ بچہ کس طرف جائے گا۔ اگر یہ عام بچہ ہے تو آگ کی طرف لپکے گا، اور معصوم ہے تو پھر آگ سے بچے گا، لال کی طرف جائے گا۔ دونوں تشت ایک حضرت سے کسی نے پوچھا، مولا یہ فرعون نے جو امتحان لیا تھا تو موسیٰ کے ہاتھ اور موسیٰ کے لب جلے کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس موسیٰ کی حیات کی ضرورت تھی۔ کہا یہ دریائے نیل موجوں پر تیرتا ہوا کہا موسیٰ کا صندوق دریا سے کبھی حفاظت کے ساتھ نہ پہنچتا۔ اگر موسیٰ کی ماں اس صندوق میں پنجتن پاک کے اسما رکھ کر نہ بھیجتی۔ صلوات بارے دیگر صلوات غور کرے عزیزو۔ آئے موسیٰ اس گھر میں پلے، موسیٰ اس گھر میں بڑے، ایک لمحے کے لیے اسے کفر میں نہیں آئے۔ نصیب بیویاں ہوتی ہیں جو فرعون کی بیوی ہو کر بھی مومنہ ہوتی ہے، کچھ ایسی بد نصیب بیویاں ہوتی ہیں جو انبیاء کی بیویاں ہو کر بھی کافرہ ہو جاتی ہیں۔ صلوات یہ قرآن کی باتیں ہیں۔ جناب نوح کی بیوی، جناب لوط کی بیوی، جناب آسیہ فرعون کے گھر میں رہتی ہیں، کلمہ نہیں پڑھا، مومنہ اور افضل ترین خواتین میں شامل ہے۔ تو پالنے والے ایسی کون سی ادا تجھے پسند آ گئی جناب آسیہ کی کہ نہ کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ اظہار ایمان کی ضرورت ہے، تو نے ان کی مومنیت کا اعلان فرما دیا۔ تو یہی جواب آئے گا نا کہ آسیہ کو کلمہ بلکہ ان کے مومنہ ہونے کی دلیل ہی یہ ہے کہ جو نبی ساری کائنات کو کلمہ پڑھانے کے لیے آیا تھا اس کی پرورش کی تھی۔ تو خدا جس گود کو نبی کی پرورش کے لیے منتخب کر لے اس پر کلمہ پڑھنا واجب نہیں رہتا۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ بس عزادارو، آج آپ مسلسل شہدائے کربلا کا ماتم کر رہے ہیں، اس سے خوشبو وفا آتی ہے۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ عزادارو، جب موقع آیا
جنگ کا تو جناب سید الشہداء نے یہ کہہ کر روک دیا کہ بھیا عباس ہم اپنی طرف سے جنگ کی ابتدا نہیں کرنا چاہتے. 2 محرم کو جب کربلا میں خیمے لگے اور اس کے بعد دشمنوں کی فوجیں آئیں اور انہوں نے چاہا کہ دریا سے خیمے ہٹا دے، بس یہ موقع تھا کہ جب عباس اگر زہیر کا ساتھ دے دیتے تو کربلا کی حالت بدل جاتی. سرکار سید الشہداء نے بہن زینب کا سہارا لیا، فرمایا اے بہن عباس کو بلا کے آپ فرما دے کہ وہ زہیر کو سمجھائیں کہ ہم جنگ کی ابتدا نہیں کریں گے. سید الشہداء نے عباس کو روک لیا. فوجیں جب بڑھی پھر زہیر نے کہا ابھی تعداد کم ہے آقا، نہ میرے نانا کو ملے. خیام حسینی سے عبادت کی ایسی آوازیں آ رہی تھی جیسے شہد کی مکھیوں کے چھتے سے ان کی آواز آتی ہے. شب گزاری، صبح طلوع ہوئی، صبح سے قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا، مگر پرچم حسینی عباس کے ہاتھوں میں ہے. یہ علم تاریخ اسلام کی سب سے مقدس یادگار ہے، مگر قیامت تک یہ علم عباس کہلائے گا، اس لیے کہ تنہا جنگ کربلا ہے کہ جس میں عباس کے پاس جب یہ پرچم آیا ہے تو اس پرچم کے سائے میں مخلص ترین اصحاب تھے جو سب کے سب کامل الایمان ہو گئے تھے. اور جب عباس نے آقا سے اجازت لینی چاہی تو آقا بس ایک ہی بات کہتے، بھیا تم علمدار لشکر ہو. عباس ٹھہر جاتے، مگر ایک وقت کا ظہر کے بعد عصر عاشور سے ذرا پہلے جب عباس نے سر جھکا کر ایک جملہ کہا، آقا ارے وہ لشکر کہاں رہ گیا جس کا میں علمدار ہوں. سرکار سید الشہداء نے کہا جانا ہی چاہتے ہو تو بچوں کے لیے سبیل آب کرو. عباس خیمے میں گئے، سکینہ کو بلایا، بیٹی مشکیزہ میرے حوالے کر دے. روایات میں ہے جب عباس خیمے سے نکل رہے تھے تو بار بار ارے خیمے کا پردہ اٹھتا تھا اور گر جاتا تھا. میں نے بزرگ خطبہ سے ہمیشہ یہ جملہ سنا، کہتے ہیں کہ عباس جب رخصت ہونے لگے صرف سنا ہی نہیں بلکہ پڑھا بھی ہے، مقاتل میں ہے. زینب آگے بڑھی، کہا بھیا جاؤ، اور لہجہ بدل گیا تھا، عباس جاؤ اور اپنے بازوؤں کا بوسہ لینے دو. زینب نے عباس کے بازوؤں کا بوسہ لیا، عباس نے ارے زینب کے بازوؤں کو بوسہ دیا اور زینب سے ایک جملہ کہا، جب میرے بابا کا آخری وقت تھا تو بابا نے کہا تھا بیٹی جب ہاتھوں میں رسن بندھے تو صبر کرنا. اور میں سوچتی تھی کہ جس کا عباس جیسا بھائی موجود ہو اس کے بازوؤں میں رسن کون باندھے گا. مگر بھیا تم جاؤ، اب میں تیار ہو گئی. کربلا میں امام کا ایک انداز تھا کہ خیموں کے وسط میں جو میدان تھا اس میں ایک علم نصب تھا. اس علم کے پھریرے کے نیچے اپنے زلزلہ پر تشریف فرما رہتے تھے صبح سے عصر تک، اور بیبیہ حسین کا چہرہ دیکھتی رہتی تھی. جب عباس گئے تو حسین رخصت کرنے کے بعد پھر اسی جگہ متمکن ہو گئے، مگر ایک عجیب بے قراری کے ساتھ. بے قراری یہ تھی عزادارو، کبھی کبھی رکاب پر پاؤں جما کے اٹھ کے دیکھتے تھے اور پھر بیٹھ جاتے تھے. زینب سے رہا نہیں گیا، پردہ ہٹا کے ایک بار کہا بھیا یہ کیا انداز ہے، یہ آپ دیکھتے کیا ہے؟ فرمایا میدان کربلا میں نشیب و فراز ہے، جب تک مجھے بھائی عباس کا علم نظر آتا ہے ارے تو اٹھ کر دیکھتا ہوں. بس عزادارو ایک مرتبہ آواز آئی، آقا میرا آخری سلام. حسین نے کمر پہ ہاتھ رکھا، اے بھیا عباس تمہارے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی. عزادارو جناب ام البنین کا ایک مرثیہ ہے،
جناب بلبلین کا ایک مرثیہ ہے جس میں جملہ ہے جب کوئی شہید گھوڑے سے زمین پر آتا تھا تو اس کے ہاتھ سلامت ہوتے تھے. ارے پہلے ہاتھوں کو زمین پر رکھتا تھا پھر زمین پر آتا تھا. دیکھ کر رونے لگے. بھائی کے سرانے پہنچے, کہا عباس آنکھیں کھولو حسین آیا ہے. جیسے ہی آواز عباس کے کانوں میں پہنچی سلام کیا اور کہا آقا میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائے, میں سکینہ سے شرمندہ ہوں, پانی کا وعدہ کیا تھا پہنچا نہ سکا. دیکھا عباس نے کی اکبر بھی کھڑے ہیں, اکبر کو گوشے چشم سے اشارہ کیا, اکبر کو اپنے قریب بلایا, کہا بیٹا اپنا کان میرے لب کے قریب کر. اکبر نے اپنا کان چچا کے لب کے قریب کیا تو چچا نے ایک جملہ کہا, بیٹا اکبر میں نے سنا ہے کہ بعد شہادت مظلوم کربلا ارے مولا کی لاش پامال کی جائے گی. اے بیٹا اکبر ارے پسر ساتھ سے کہہ دینا چچا کی لاش حاضر ہے, جتنا چاہے پامال کر لے لیکن میرے آقا کی لاش پہ گھوڑے نہ دوڑائے.